تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ داؤد کو مردم شماری پر اکسانے میں شیطان کا کیا کردار ہے اور ہم شیطان کی بری چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ناظرین، داؤد کے دل میں ایسا کون سا بیج تھا جسے شیطان نے استعمال کیا کہ وہ مردم شماری کے گناہ میں گر گیا؟ داؤد کو 3 مختلف طرح کی سزاؤں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا جو اس کے گناہ کے نتیجے میں آئی تھی، لیکن اس نے خداوند کے ہاتھوں میں پڑنے کا انتخاب کیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سیکھ دیتا ہے؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم پہلی تواریخ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ پرانے عہد نامے کی تاریخی کتب میں سے ایک ہے، اور آج ہم 20ویں اور 21ویں باب کا مطالعہ کریں گے، اور 20ویں باب میں ہم دیکھیں گے داؤد کی فتوحات میں سے ایک فتح، جبکہ 21ویں باب میں ہم اس کی ناکامیوں میں سے ایک کو دیکھیں گے۔ وہ فتح مند کیوں ہوا اور اس کے گرنے کا سبب کیا ہوا؟ ان سوالات کا جواب ہم آج کی قسط میں جانیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر احسان خوش آمدید۔ بہت شکریہ بھائی اسحاق خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی اسحاق، 20ویں باب میں جس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ بائبل کہتی ہے پھر نئے سال کے شروع میں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، یوآب نے زبردست لشکر لے جا کر بنی امون کے ملک کو اجاڑ ڈالا اور آ کر ربا کو گھیر لیا، لیکن داؤد یروشلم میں رہ گیا۔ سچ کہوں تو یہ بے فائدہ تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے پچھلی قسط میں یہ بات کی تھی جنہوں نے داؤد کے لوگوں کی تصدیق کی اور معافی بھی نہ مانگی۔ انہوں نے داؤد کے خلاف ان سے جنگ کرنے کے لیے جمع کیا، اتحادی اکٹھے کر کے داؤد کی خاموش کر دینے والی کوشش، لہٰذا یوآب ان سے جنگ کرنے کو نکلا، اور یوآب داؤد کی فوج کا سردار تھا جس نے اس جنگ کو جیتا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ خداوند کھانے والے کے منہ سے کھانا نکالتا ہے، لیکن جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمیں کبھی ابلیس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم یہ مانیں کہ ناحز اور یہ امونی بدی کو ظاہر کرتے ہیں تو بدی کے ساتھ سمجھوتا کسی صورت کام نہیں آتا، بلکہ بدی کے معاملے میں بہتر یہی ہے کہ ہم بدی کو کاٹ دیں۔ انفرادی طور پر بدی کو اپنی زندگیوں سے کاٹ پھینکنا اور بہت اہم ہے۔ ہمیں اپنے گھروں سے بھی بدی کو کاٹ پھینکنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر خدا کی کلیسیا میں پائی جاتی ہے تو وہاں سے بھی بدی کو کاٹ پھینکنا بہت ضروری بات ہے۔ لیکن بھائی ایاد، ایک بات یہاں بہت واضح ہے جو کہ بائبل اس جنگ کے حوالے سے بتاتی ہے کہ جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، یہ وہ جنگ ہے جس میں داؤد شامل نہ ہوا۔ بائبل میں اور جنگوں میں مثلاً سلاطین کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد چھت پر ٹہل رہا تھا اور بالآخر اس نے بیت سبا کے ساتھ بدنام زمانہ گناہ کر ڈالا۔ یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ تواریخ کی کتاب خدا کے فضل کی بات کرتی ہے، سو اس میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ میرے لیے الجھن کا سبب ہے، کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ اس وقت وہ جنگ میں شریک نہ ہوا، اور دوسرے سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت داؤد زناکاری میں گر پڑا، اس وقت اس نے وہ تاج اتارا، وہ بادشاہ کو اس کے پاس لائے۔ لہٰذا یہ جنگجو، یہ طاقتور جنگجو جو یقیناً داؤد کے بغیر جنگ پر گئے، شکست کھانے والے بادشاہ کو اس کے تاج سمیت داؤد کے پاس لائے۔ اور بھائی ایاد، ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ داؤد اس کا حقدار تھا، ہرگز نہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں تو کیا ہم کسی چیز کے حقدار ہیں؟ جو کوئی خداوند میں کسی بات کا حقدار ہونے کا نظریہ رکھتا ہے اور کچھ کر کے اس کی مہربانی کو حاصل کرنے کو سوچتا ہے، یہ مختلف جگہوں پر دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہے یا اس سے دولت مانگتا ہے، وہ دراصل خدا کو جانتا ہی نہیں۔ خدا کوئی تاجر نہیں ہے بلکہ خدا باپ ہے۔ شیطان تاجر ہے، وہ بہت بڑا تاجر ہے جو آپ کو دھوکہ دینے میں قابلیت رکھتا ہے اور آپ کو جہنم بھیج سکتا ہے، لیکن خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیں، خدا کے نزدیک دینا لینے سے مبارک۔ خدا جیسا باپ ہے اسی طرح وہ پاک بھی ہے۔ بالکل، اس نے اس گناہ کو برداشت نہ کیا۔ دوسرے ابواب میں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے داؤد کے گناہ پر اسے سزا دی۔
ڈاکٹر اسام، چونکہ بائبل یہاں داؤد کے گناہ کا تذکرہ نہیں کرتی اور بہت بار ہم یہ بات دہراتے ہیں کہ خداوند نے اسے معاف کیا، میں چاہوں گا کہ آپ بائبل کے معنی کے نظریے پر تبصرہ کریں۔ کیا معافی ایک ہی طرح کی ہے یا اس کی بہت سی اقسام ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ دراصل معافی اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ اس کے علاوہ یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں کہ نہیں، جو کہ ہر انسان کی دلی خواہش ہے، اگر بات اس کی ذات کی ہو، میرا مطلب ہے کہ گناہوں کی معافی، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ گناہوں کی معافی کون نہیں چاہتا؟ ایک لاپرواہ شخص جو گناہوں کی معافی سے غافل ہے، لیکن ہم خدا کے کلام سے یہ سیکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی موجود ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو گناہ معاف کرتی ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی شخص نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ کہا ہے کہ اس کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع گناہوں کو معاف کرتا اور اٹھا لیتا ہے۔ یسوع نے گناہوں کو اپنے اوپر لیا۔ کسی کو خداوند کے حضور ہمارے گناہوں کی قیمت نہیں دینی۔ مسیح نے صلیب پر قیمت ادا کی، اور جو کوئی مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو ضرور سنے گا کہ مسیح نے ہمارے گناہ اٹھا لیے۔ ہم اس خوبصورت آیت کو جانتے ہیں جو پرانے عہد نامے میں آئی، خدا نے ہم سب کی بدکاری اس کے اوپر لاد دی۔ مسیح نے صلیب پر کفارہ دیا، ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ اور میں ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ مسیح کی صلیب سے مراد یہ ہے کہ مسیح ایک شہید ہے جس نے لوگوں کے ہاتھوں دکھ اٹھایا، اور اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، جو کہ صرف ایک جذباتی منظر ہے۔ اور ایک اور منظر جو واقع ہوا جب تاریکی نے دھرتی کے چہرے کو ڈھانپ لیا، اور میرا خیال ہے وہاں اندھیرا اس لیے تھا کہ کوئی شخص اس منظر کو نہ دیکھ سکے۔ اس وقت ہوا کیا کہ مسیح پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جب اس نے ہمارے گناہوں اور بدکاریوں کو اپنے اوپر لیا، گناہ کی سزا کو۔ خدا کے مطابق جو گناہ کی سزا تھی، میں نہیں جانتا کہ میرے گناہ کتنے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم نے ہزاروں گناہ کیے ہیں اور ہر ایک گناہ کی مزدوری ابدی جہنم ہے۔ مسیح میرے بدلے جہنم میں اتارا گیا۔ بھائی اسام، یہ حقیقت نئے اور پرانے دونوں عہد ناموں میں ملتی ہے۔ پرانے عہد نامے کی قربانیاں اور چھٹکارا آدمی کی رہائی اور مسیح کی آمد کی تیاری کے لیے تھی، وہ علامتی بات تھی۔ جی ٹھیک کہا۔ مثلاً ابراہم اور برے کا واقعہ جو اس کے بیٹے کا متبادل بنا۔ جی بالکل۔ یہ کس کا حوالہ دیتا ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر آگ اس برے یا اسحاق پر نازل ہوتی تو اس سے ابراہم کا کفارہ نہ دیا جاتا، لیکن خدا کی آگ تھمی رہی تاکہ یسوع نہ آئے، اور جب یسوع آیا تو اس نے کہا تمام ہوا۔ اس نے خدا کے سارے غضب کو اٹھا لیا۔ یہ معافی کی بنیاد ہے کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ مسیح نے گناہوں کو اٹھا لیا، وہ بخشا جاتا ہے کیونکہ مسیح نے گناہوں کو خود پر لے لیا۔ یہ ابدی معافی کہلاتی ہے۔ یہ ابدی معافی جس کا عمل انسان کی روح اور خدا کے درمیان ایک بار ہوتا ہے۔ جب مسیح کسی کو یہ کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، تو یقیناً وہ ان گناہوں کا بوجھ اس پر دوبارہ ہرگز نہیں ڈالتا، اور لکھا ہے پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے گناہ نہیں رہے، ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معافی پا کر دوبارہ گناہ کرے؟ ایسا شخص پدرانہ معافی کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد ایک انسان خدا کے گھرانے کا حصہ بنتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کا سامنا منصف خدا سے نہیں بلکہ اس باپ سے ہوتا ہے جس کا اس نے گناہ کیا۔ وہ ندامت سے آتا ہے، اس لیے لکھا ہے کہ اے میرے بچوں، میں تمہیں یہ باتیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ لکھا ہے اگر کوئی گناہ کرے تو مسیح میں ایک ایماندار کا گناہ نہ کرنا معمولی بات ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو ہمارا مددگار موجود تو ہے۔ ہمارے پاس ایک مددگار موجود ہے، باپ کے پاس۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، میں اسے باپ جان کر معافی مانگوں نہ کہ منصف جان کر، تو میں انصاف سے خوف نہ کھاؤں گا۔ لہٰذا میں خدا کے پاس جاتا ہوں جو میرا باپ ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخشتا اور تو یہ معافی پدرانہ معافی ہے تاکہ میں ایک بار پھر اس سے رفاقت میں بحال ہو سکوں۔ لہٰذا میری شرمندگی دور ہو جاتی ہے جب میں اس سے بات کرتا ہوں، بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرا خیر مقدم لیکن میں نے اپنی معافی کو پا لیا اور خدا کا فرزند بن چکا ہوں مسیح کے اس کفارے کے وسیلے جس پر میں ایمان لایا ہوں۔ ہمیشہ کی پناہ اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
خوش آمدید. آئیے بڑھتے اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی سوال کیجیے. پہلی تواریخ اس کے 20ویں باب کی 3 آیت بتاتی ہے کہ داؤد نے امونیوں سے کیا سلوک کیا، اور اس نے لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر آروں اور لوہے کے ہینگوں سے اور کلہاڑوں سے کاٹا، اور داؤد نے بنی امون کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا. داؤد جیسے نرم دل شخص سے ایسا ظلم کیسے ہو گیا، جس کا دل ساؤل کی پوشاک کا کنارہ کاٹ کر ہی گھبرانے لگا؟ اس نے امونیوں سے ایسا بے رحم سلوک کیسے کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نرم دل شاعر یہ اجازت دے کہ لوگوں کو کلہاڑوں اور آروں اور لوہے کے ہتھیاروں سے چیرا جائے؟ بھائی یاد ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ داؤد اسرائیل کا بادشاہ تھا. اس کے تخت کا نام خداوند کا تخت تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس وقت خدا بنی اسرائیل کے وسیلہ دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا. اور تاریخ کے اس دور میں بعد میں خدا برائی کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، اور داؤد وہ تھا جس کے وسیلہ خدا نے سزا کے عمل کو ان بدکار لوگوں کے خلاف جاری کیا. اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عدل کا کام اس طور پر کیا گیا جو اس دور کے ساتھ ہم آہنگ ہو پائے، یہاں تک کہ پرانے عہد نامہ کے ایمانداروں کو بھی عبرانیوں 11 کے مطابق آرے سے چیرا گیا تھا. ان میں سے کچھ کو آرے سے چیرا گیا. سزا دینے کے کچھ طریقوں میں سے ذلیل کرنا، قیدی بنانا، آروں اور کلہاڑوں سے چیرنا، اور انہیں واقعی آرے سے چیرا جاتا تھا، واقعی مارا جاتا تھا. داؤد ان لوگوں کے خلاف خدا کی عدالت کے کام کو سر انجام دے رہا تھا. اس بات کو ناظرین کے لیے مزید واضح کرنے کے لیے ہمیں اسے بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم ایک بالکل مختلف طریقہ کے دور میں رہتے ہیں، اور ہم فضل کے دور میں رہتے ہیں. دنیا پر خدا کا اختیار ہے اس وقت سے جسے ہم غیر قوموں کا دور کہتے ہیں. خدا کے اختیارات کو مقرر کیا حکمرانوں کو اور قوانین کو، تاکہ ان کو پاس رکھا جائے، کلیسیا کو ان کے ماتحت ہو. ایک ایماندار یا مسیح آج کسی کو آرے سے نہیں چیرے گا. اس کے برعکس ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنے اور انجیل کی منادی کے لیے بلایا گیا ہے. یہ واقعہ ہمارے آگے وہ عکس بھی پیش کرتا ہے جو کچھ مسیح کرے گا، یعنی داؤد کا خداوند جو دنیا کی عدالت کی خاطر جلد تخت نشین ہونے والا ہے. بھائی ایاد، لوگ خدا کو غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ خدا محبت اور رحیم اور معافی سے بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ منصف ہے. لیکن در حقیقت خدا بدلہ لیتا ہے. خدا کے انتقام کے روز وہ دن آئے گا جب مسیح وہ کام کرے گا جس کی اس نے پہلے خبر دی. مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو. بالکل اسی طرح جیسے خدا محبت ہے اور خدا پاک ہے. اس نے قریباً 2000 برس تک اپنے فضل کو پھیلائے رکھا ہے، لیکن ایک روز انتقام کا ہے. یقیناً. ڈاکٹر احسام، ہم نے 20ویں باب میں امونیوں کے خلاف جنگ کے متعلق پڑھا، جب شہر کو گرا دیا گیا اور داؤد کو تاج پہنایا گیا اور انہوں نے اسے وہ تاج لا کر دیا. چوتھی آیت ہمیں فلسطین کے خلاف ایک نئی جنگ کے متعلق بتاتی ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ فلسطین کے خلاف اس روحانی جنگ کی اہمیت کیا ہے؟ مطلب ایمانداروں کا روحانی دشمن کون ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جنگ اور پچھلی جنگ میں کیا فرق ہے. اور پچھلی جنگ امونیوں کے، آرامیوں اور ادومیوں کے خلاف تھی، اور صوبہ میں ممالک اور بادشاہ تھے. لیکن دراصل یہ جنگ عجیب ہے. اس کے بعد جزر میں فلسطینیوں سے جنگ ہوئی. بائبل فلسطینیوں پر زور نہیں دیتی، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہوساتی سبکی نے صفی کو، جو پہلوانوں کے بیٹوں میں سے ایک تھا، اسے قتل کیا، اور یہاں پر فلسطین مغلوب ہونے لگے. یہاں ایک شخص کو قتل کیا گیا، اور پھر ایک اور فلسطین کے خلاف ایک اور جنگ میں تب یور کے بیٹے الحان نے جاتی جولیت کے بھائی الحامی کو مار ڈالا، جس کے بھالے کی جھڑ جولاہے کے شتیر کے برابر تھی. پھر جات میں ایک اور جنگ ہوئی جہاں بہت قداور آدمی تھا، جس کے 24 انگلیاں یعنی ہاتھوں میں 6 انگلیاں تھیں. وہ مختلف دکھائی دیتے تھے. وہ بھی اس پہلوان کا بیٹا تھا. یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں انفرادی قتل کیے گئے، اور وہی افراد مصیبت کھڑی کرنے والے تھے. آئیں اس دور میں واپس چلتی ہیں جب خداوند نے اسرائیل کو وعدے کے ملک میں رہنے دیا. اور خداوند نے فلسطینیوں کو وہاں کیوں رہنے دیا؟ کیوں؟ وہ اسی ملک میں رہے تاکہ خدا انہیں آزمائش کے طور پر استعمال کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تذکرہ قضات کی کتاب میں بارہا ہوا ہے کہ جب وہ وعدے کے ملک میں پہنچے تو فلسطین وہیں رہے تاکہ ان کو آزمائش ہو سکے. ان لوگوں کی آزمائش کی خاطر وہاں رہے. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ فلسطین بدن کو پیش کرتے ہیں. بدن سے مراد ہماری بدکار فطرت ہے، یہ جو ہماری اندر ہے. پرانی فطرت ہے. یہ پرانی فطرت مختلف شکلیں بنا سکتی ہے، اور آپ کے لیے یہ پھندا بھی لگا سکتی ہے. اور کیا آپ کو جولیت یاد ہے
اس نے کہا میرے سامنے ایک شخص کو لاؤ، مجھے بس ایک شخص کی ضرورت ہے، باقی سب پیچھے ہٹ جائیں، یہ جنگ میرے اور اس کے درمیان ختم ہو جائے گی۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ سمسون کی کیسے تذلیل کی گئی جو فلسطینیوں نے کی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کس طرح بدن کی شکلوں کو ظاہر کرتے ہیں جو انسان کو مکمل طور پر خدا سے جدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ شکست کھا جائے۔ لیکن داؤد بلا شبہ ان تمام جنگوں میں فتح مند رہا اور اس نے وہ جنگ بھی جیت لی۔ بھائی اسحاق، 21ویں باب میں ہم داؤد کے گناہ عظیم کے متعلق جانتے ہیں جو مردم شماری کروانا چاہتا تھا۔ آپ ہمیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیے اور بتائیں کہ خدا کیوں غضبناک ہوا، اس کا تذکرہ یہاں پہلی تواریخ کی کتاب میں کیوں کیا گیا جبکہ یہ خدا کے فضل کی بات کرتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ چونکہ اس گناہ کی وجہ سے شیطان کا بہکاوا تھا، اس لیے پہلی تواریخ کے 21ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے، یہ گناہ بنی اسرائیل کی ساری قوم پر مصیبت کو لائے گا۔ جب کہ داؤد کا زناکاری کا گناہ اس پر انفرادی مصیبت کو لایا، لیکن یہ گناہ ساری قوم کو پریشانی میں ڈالنے والا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اس گناہ کا تعلق فخر سے ہے۔ کسی بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسا کام اس طور پر کرے بنا الہی ہدایات کے اور قربانی کے، یہی بائبل ہمیں سکھاتی ہے۔ بالکل، دیکھیں ایک بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسا کام کرے، اس طور پر کرے بنا الہی ہدایت کے، اور یہی ہمیں بائبل بتاتی ہے۔ لہٰذا داؤد نے کہا جاؤ اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے وہ خبر دو تاکہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہو جائے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس غرور میں ہے، اور غرور ہمیشہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہم نے خدا کے کلام کو پڑھ کر یہی سمجھا ہے کہ خداوند مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر احسام میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جو گناہ داؤد نے کیا اس میں شیطان کا کیا کردار تھا، اور ہم شیطان کے پھندوں اور ہولیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ عزیز ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر احسام، میں نے وقفے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ داؤد کے گناہ میں شیطان کا کیا کردار تھا اور ہم شیطان کے پھندوں اور ہیلوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھا کر داؤد کو ابھارا۔ میں پھر دوسرے سیموئیل کی 24ویں آیت پڑھوں گا جو اسی واقعے سے متعلق ہے۔ اس کے بعد خدا ان کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا۔ اس واقعے کا ذمہ دار خداوند کو ٹھہرایا گیا ہے، اور دوسری تواریخ میں اس کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرایا گیا۔ اور اگر ہم آگے دیکھیں تو سیموئیل خدا کی انسان کے ساتھ تربیت کے کاموں کی بات کرتا ہے۔ سیموئیل کی کتاب میں انسان کی تربیت کے کام اور خدا کا قانون اور خدا کے قانون کے مطابق خدا ملامت کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے جی ہاں استعمال بالکل، کرتا ہے۔ خدا ملامت اور تربیت کرتا ہے، لیکن فضل کی حد میں رہتے ہوئے خدا مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے تاکہ اس برتن سے اپنے مقصد کو پورا کرے، اور خدا کا بالآخر یہی مقصد ہے کہ اسے پورا کرے۔ اور خدا نے یہاں پر شیطان اور یواب کو استعمال کیا۔ یہاں شیطان ایک ذریعہ ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نے شیطان کے دل میں ڈالا کہ ایسا کرے، نہیں، بلکہ شیطان کے دل میں یہ خواہش تھی، اسی لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ وہ اسرائیل کا شمار کرے۔ شیطان کون ہے؟ سب سے پہلے لوگ اس کے ذہن میں شیطان ہیں۔ بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے، اس کے کردار میں الزام لگانا شامل ہے۔ لیکن یہاں کیسے الزام لگانے کو داؤد کے دل میں ڈال کر، اس نے شیطان کے دل میں ڈال کر، جس نے اپنی باری پر داؤد کے دل میں ڈالا کہ وہ لوگوں کو کہے۔ یہاں شیطان وہ ذرائع ہے جسے خدا نے استعمال کیا، کیونکہ وہ اس کی پہلے سے خواہش رکھتا تھا، اس لیے نہیں کہ خدا چاہتا تھا، بلکہ وہ پہلے سے تیار تھا کہ خدا اس کی اجازت دے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ داؤد کے ہولناک گناہوں کا یہاں تذکرہ نہیں، حالانکہ اس نے تاریخی طور پر یہاں پر بہت سارے گناہ کیے، لیکن یہاں صرف چند کا ذکر کیا گیا۔ لہٰذا ہم علامت اور علامت کے مطلب کے درمیان موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہ گناہ ہمیں انسانی دل اور اس کی کمزوریوں کا پتہ دیتے ہیں۔ یہاں خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ ایسا کام کرے کہ داؤد کی دل کی باتیں سامنے آ سکیں، لیکن خدا ایک اور برتن کو داؤد کو خبردار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ برتن خدا پرست نہیں، اور وہ یواب تھا۔ خدا نے یہاں دو کرداروں کو استعمال کیا
تاکہ داؤد کے دل کی بات کو ظاہر کر سکے، اور یوآب نے واضح طور پر داؤد سے یہ کہا کہ خداوند تیرا خدا ان لوگوں کو خواہ وہ کتنے ہی ہوں 100 گنا بڑھائے، کیونکہ یوآب وہ نہ کرنا چاہتا تھا جو داؤد نے اسے ہم کہا۔ خبرداری کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ ایماندار ہوتے ہوئے ہم کس طور پر شیطان کے ہیلوں سے خبردار ہو سکتے ہیں؟ کیسے جان سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس خدا کی حضوری میں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم ابلیس کے جلتے تیروں کا شکار ہو سکتے ہیں جو وہ سارا دن ہمارے ذہن پر چلاتا رہتا ہے۔ خدا کی حضوری سے باہر رہنے کا مطلب ہے کہ میں ان جلتے تیروں کے سامنے بنا کسی ڈھال کے کھڑا ہوں، کسی اندرونی کمزوری کے سامنے جو کسی حملہ آور خیال کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ کمزوریاں اور خیال دونوں وجود رکھتے ہیں، میں یہ کیسے پتا کر سکتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں؟ خدا کی حضوری اور کلام کی روشنی میں ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ خدا کے قریب رہنا اور خدا سے لپٹے رہنا۔ بالکل۔ چلیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ جی، میرا ایک سوال ہے دوسرے سیموئیل اس کے 24 باب کی 9ویں آیت کے متعلق، اور یوآب نے مردم شماری کی تعداد بادشاہ کو دی، اسرائیل میں 8 لاکھ بہادر مرد نکلے جو شمشیر زن تھے، اور یہودا کے مرد 5 لاکھ نکلے۔ یہ پہلی تواریخ کے 21ویں باب میں بات لکھی ہے جس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، مختلف ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوآب نے لوگوں کے شمار کی میزان داؤد کو بتائی، اور سب اسرائیلی 11 لاکھ شمشیر زن مرد اور یہودا 4,70,000 شمشیر زن مرد تھے، اور یہ 3,30,000 مردوں کا فرق ہے، اور لہٰذا ان میں سے کون سی بات میں صداقت ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جی بھائی اسحاق، آپ کیا کہیں گے؟ پہلی تواریخ کے 27ویں باب میں 12 سردار ہیں۔ ہم اس کے متعلق پہلی تواریخ کے 27ویں باب کی پہلی آیت پڑھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے ایک مہینہ فوج کی سربراہی کی، ہر ایک 24,000 فوجوں کا سردار تھا۔ 12 کو 24,000 سے ضرب دیں تو 228,000 بنتے ہیں، صحیح؟ اور اس میں 12 اور فوجی بھی تھے، یہ تعداد 3 لاکھ بنتی ہے جو دونوں ابواب میں فرق پیدا کرتی ہے، اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے سیموئیل کے 6 باب میں لکھا ہے پہلی آیت سے، ہم 30,000 فوجیوں کے متعلق جانتے ہیں جو سرحدوں پر تھے، وہ مردم شماری میں شامل نہیں کیے گئے، لہٰذا پیچھے 4,70,000 بچتے ہیں، 3 لاکھ جمع 30,000، 3,30,000 کا فرق آ جاتا ہے جس کے متعلق آپ نے مجھے سوال کیا ہے، اور لاکھ تو پہلی تواریخ 27 کی مردم شماری میں واضح ہے۔ 288,000 جمع 12,000 اس باب کے 12 کو شامل کرتے ہوئے اور باقی 30,000 کو دوسرے سیموئیل کے 6 باب کی پہلی آیت سے پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عصام، میں چاہوں گا کہ پھر سے داؤد کو بہکانے میں شیطان کے کردار پر بات کی جائے۔ کیا ہمارے دل میں کوئی بیج ہے جو شیطان کو ہم میں اور ہمارے وسیلے کام کرنے کا موقع دیتا ہے؟ صحیح، یہ بیج حالات کا سامنا کرنا ہے، اور یہ بیج ہمارے دلوں میں بویا گیا ہے جو موضوع آب و ہوا میں بڑھ کر نکل آتا ہے۔ شیطان اس کی نشوونما خیالوں سے کرتا ہے۔ یہ بیج فخر اور ایمان کی کمی ہے، یعنی کہ اپنی ذات پر انحصار کرنا۔ داؤد ان جنگوں سے فارغ ہی ہوا تھا جن سب میں اسے فتح حاصل ہوئی، اور اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج تھا۔ غور کریں کہ کیا اس سب سے انسان میں غرور پیدا نہیں ہوتا؟ گویا کہ داؤد یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی فوجیں کس قدر بڑی ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کی عظمت کو جاننا چاہتا تھا کہ اس کے لوگوں کا شمار کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف انہیں لے کے اس کے دل میں شیخی کی بہت بڑی چاہت تھی۔ اس کا ایمان اور ماضی میں اس کا چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ بالکل بدل گیا تھا، اور آپ کو یاد ہو جب اس نے جولیت کا سامنا کیا، داؤد نے فلسطی سے کہا، تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ اس کے پاس 5 چکنے پتھر تھے۔ وہ جولیت پر اپنی طاقت سے اول نہ آیا، لیکن یہاں پر وہ اپنی طاقت کو اول جانتا ہے۔ فخر اچھا نہیں، اور شیطان نے اس کا بیج ہم میں بویا ہے، اور شیطان اس کا ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں یہی کچھ ہوا، شیطان نے داؤد کے دل میں ڈالا، اسی فخر کے بیج کو استعمال کیا۔ اور یہ سچ ہے کہ جب بھی کوئی خود پر غرور کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ شیطان کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک اچھا موقع مل جاتا ہے، صحیح۔ اور خداوند شیطان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے آزمائے، اور میرا خیال ہے کہ ایوب کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ وہ غرور نہ تھا، لیکن وہ خود کو جان نہ سکا۔
وہ صحیح طور پر خود کو جان نہ سکا، اس لیے اس نے کہا، دیکھ میں ناچیز ہوں، میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں نے تیری خیر کان سے سنی تھی، اور اب میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں، اس لیے مجھے خود سے نفرت ہے، اور میں ہر اس بات سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے کہی۔ مجھے خود سے نفرت ہے کہ میں نے خود پر فخر کیا، مجھے اس سب سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ شیطان ہمیشہ ہمیں غرور کرنے پر اکساتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں داؤد اور ایوب جیسی صورتحال سے گزار دیتا ہے۔ بھائی اسحاق، آج کی قسط کا آپ سے آخری سوال۔ داؤد کے ہیبت ناک گناہ کے نتیجے میں اسے 3 مختلف طرح کی سزاؤں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو میں جاننا چاہوں گا وہ کیا کیا تھیں اور اس نے کیا سوچ کر انتخاب کیا؟ خداوند نے جاد کو بھیجا جو کہ 21ویں باب کی 9ویں آیت میں کہتا ہے، ان میں سے ایک چن لے، یا تو 3 سال کا قید یا 3 مہینے تک دشمنوں کے ہاتھوں تباہی، جبکہ تیرے دشمن کی تلوار تجھ پر غالب آئے گی، یا 3 دن خداوند کی تلوار۔ دراصل بھلے ہی اس نے غلطی کی، لیکن داؤد نے جاد کو بہت خوبصورت جواب دیا۔ داؤد گرا اور کہنے لگا، میں خداوند کے ہاتھ میں پڑوں کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں جیسا کہ میں خداوند کے ہاتھ میں پڑھوں۔ داؤد نے 2 بڑی اہم باتوں کو سمجھایا۔ پہلی یہ کہ انسان کا رحم ظالم ہے، شریروں کی رحمت بھی عین ظالم ہے۔ اگر ان کی رحمت بھی ظالم ہے تو ان کا ظلم کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں، شریروں کی رحمت بھی عین ظلم ہے، اگر ان کی رحمت بھی ظلم ہے تو ان کا ظلم کیا ہوگا؟ میں خداوند کے ہاتھ میں پڑھوں، کیونکہ خداوند رحیم ہے، بھلے ہی وہ ملامت کرتا اور ڈانٹتا ہے، وہ میری حوصلہ افزائی کرے گا اور مجھے اٹھائے گا اور بحال کرے گا۔ اور آخر میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند زیادہ رحیم ہے اور دنیا میں کسی بھی اور شخص سے بڑھ کر آپ کے نزدیک ہے وہ۔ صحیح۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ خداوند کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔